خداوند متعال نے قرآن میں واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں ہے۔ یہاں پر خداوند متعال نے ایک ہی اطاعت تین لفظوں کے ساتھ بیان کی ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ یہاں خداوند متعال نے اس آیت میں کسی جگہ پہ بھی اطاعتوں کا فرق نہیں بتایا کہ یہ اطاعت واجب ہے، یہ اطاعت مستحب ہے، اور اس اطاعت کے لیے میں امت کو اختیار دیتا ہوں۔ خداوند متعال نے ایک ہی لہجہ پوری آیت میں جاری رکھا کہ اطاعت جیسی اللہ کی ویسی ہی اس کے رسول کی اور ویسی ہی صاحبان امر کی، یعنی کہ خداوند متعال نے اس آیت میں اپنے رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ جیسی اطاعت اللہ کی کرنی ہے ویسی ہی اطاعت رسول کی کرنی ہے اور ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ اطاعت الہی ہے، محمد رسول اللہ اطاعت رسول ہے، اور علی ولی اللہ اطاعت اولی الامر ہے۔ نعرہ حیدری علی۔ یہاں اگر اللہ کی اطاعت واجب ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی اشکال بھی پیدا ہو کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ معاذ اللہ مستحب ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت واجب ہے تو ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہوگی۔ بے شک۔ اب خداوند متعال نے جنہیں اولی الامر بنایا ہے اس میں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ جو مذہب اہل بیت کا ماننے والوں کا ہے، ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد رسالت مآب کے وہ پاک اور پاکیزہ نسل سے آنے والے امام ہیں، جہاں پر ابتدا علی سے اور بعد از امیر المومنین نسل رسول سے جناب امام حسن مجتبی اور امام حسین سے چلتے ہوئے سرکار ولی العصر تک یہ سلسلہ پڑتا ہے۔ یعنی کہ اطاعت اولی الامر میں ان کے پہلے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور آخری سرکار بقیت اللہ ہے۔ یہاں رسول کے بعد اگر اطاعت اولی الامر کی ہوئی ہے تو آئمہ کی اطاعت میں کہیں بھی سیرت میں بھی فرق نہیں آیا۔ یہ نہیں ہے کہ رسول کی اطاعت میں سیرت اور تھی اور امام کی اطاعت میں سیرت اور ہے۔ جیسی رسول کی سیرت تھی ویسی ہی آئمہ کی بھی سیرت ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے بعد آل محمد میں بھی سیرت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں آیا۔ اب ہمارے نزدیک اولی الامر سے مراد آل محمد علیہ السلام اور مولا امیر المومنین ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا ایک جمہور نظریہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ افراد ہیں جو بعد از رسول تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ہماری ان مجالس کو ہر مکتبہ فکر کے احباب سنتے ہیں تو میں ان سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر اولی الامر سے مراد ہم ان افراد کو لیں گے جنہوں نے تخت کو یا حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ہاں ہر دور میں حکمران بدلتے ہیں، اور جب حکمران بدلتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا پہلے کی سیرت کے تابع نہیں رہتا، دوسرے کے بعد تیسرا اس کے تابع نہیں رہتا، یعنی کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنے سے گزرے ہوئے بادشاہ کی سیرت کا تابع نہیں رہتا۔ تو جب وہ سیرت کا تابع نہیں رہتا تو اگر آپ نے اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے تو اب آپ کے پاس وہ کیا کسوٹی ہے، آپ کے پاس وہ کیا معیار ہے، آپ کے پاس وہ کیا امتیاز ہے، آپ کیسے فرق ڈالیں گے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی نہیں کرنی؟ کیا بات ہے قبلہ جی۔ کیونکہ ان میں فرق آ رہا ہے، کیونکہ جسے اللہ بناتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن جب امت نے بنایا تو اس میں مختلف فرق ہے۔ یہی دلیل ہے کہ امت نے معذرت جن لوگوں کا انتخاب کیا ان میں پہلے کی سیرت دوسرے جیسی نہیں، دوسرے کی سیرت تیسرے جیسی نہیں، اور جیسے جیسے مسلمان حکمران آتے گئے
ہر رنگ کے بدلتے ہوئے مختلف قسم کے کردار اور مختلف قسم کے سانچے نظر آئے، اور ہر دور میں مسلمانوں کے حکمرانوں نے رنگ، نسل، سوچ اور مختلف قسم کے نظریات پائے، حتیٰ کہ حکمرانی کرتے کرتے ایک ایسا دور بھی آیا کہ جہاں پر یزید جیسا فاسق و فاجر مسلمانوں کا ایک خلیفہ بنا۔ جب اس نے تخت خلافت کو سنبھالا تو آپ بتائیں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ جو تخت خلافت میں بیٹھے وہ اولی الامر ہوتا ہے، تو اب یزید جیسے فاسق کی اطاعت کون کرے گا؟ یزید جیسے فاسق کی اور فاجر کی اطاعت کون کرے گا؟ تو یہ ہے حقیقی اولی الامر کو چھوڑنے کی سزا، یہ ہے اصل اولی الامر کو چھوڑنے کی سزا۔ جب آپ حقیقت اولی الامر سے ظاہری طور پہ اجتناب کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سے بد کرداروں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ہر دور میں تخت خلافت میں ظالم بھی آئے، ہر دور میں تخت خلافت میں قاتل بھی آئے، عباسی آئے، اموی آئے، صفا آئے، ہر دور میں حکمرانیاں تبدیل ہوتی رہی۔ ایسے ایسے ظالم آئے کہ مروان اور آل مروان، یزید، عباسی، اموی، ہارون، مامون، معتصم، یہ تمام ادوار گزرتے گزرتے پھر آل ترک آ گئے، پھر اس کے بعد تاتار آ گیا، چنگیز آ گیا، ہلاکو خان آ گیا، یہ سارا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اب اس وقت مسلمانوں کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ آل عثمان کے بعد، خلافت عثمانیہ کے بعد اب اس وقت مسلمانوں کے پاس اولی الامر کا سلسلہ کیوں رک گیا؟ اب اس وقت جو ہے وہ خلافت الہیہ کس کے پاس ہے؟ اگر آپ آئمہ کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کو اولی الامر کے سلسلے کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ اگر اولی الامر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بنائے ہوئے سلسلے کیوں رک گئے؟ عرب میں بھی رک گئے، ترکی میں بھی رک گئے، ہندوستان میں بھی رک گئے۔ تو اب جب اولی الامر ہی نہیں ہے تو امت کس کی اطاعت کرے گی؟ اگر امت اطاعت نہیں کرے گی تو قرآن کی اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ لیکن دوسری طرف جب ہم نے آئمہ کو تسلیم کیا تھا تو ہمارے نزدیک ایک بھی غیر معصوم نہیں آیا، ایک بھی عدل میں فرق نہیں آیا، ایک کی سیرت میں فرق نہیں آیا، جیسے پہلے کی سیرت ویسے دوسرے کی سیرت، ویسے آخری کی سیرت، جسے پہلے نے حلال کیا اسے 12ویں تک حلال، جسے پہلے نے حرام کیا اسے 12ویں تک حرام ہوا۔ نہ شکل بدلی، نہ صورت بدلی، نہ طریقت بدلی، نہ سوچ بدلی۔ اور آج بھی مذہب جعفریہ جنہوں نے آئمہ کو اولی الامر کہا تھا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ آج امت میں سے کسی کے پاس اولی الامر نہیں ہے، لیکن ہمارا اولی الامر کل بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے جی قبلہ، نعرہ حیدری، علی علی علی، کیا بات۔ تو اب یہاں پر مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ ہر دور میں اگر سیرتیں بدلی ہیں تو پھر ہر دور کی بدلتی ہوئی سیرت کے ساتھ ہر دور کی بادشاہت بھی بدلی۔ پھر ایک اور میں دلیل دوں گا اور پھر اس کے بعد گفتگو جو ہے وہ سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر آئے گی کہ آپ نے جن بادشاہوں کو تسلیم کیا، جن بادشاہوں کو اولی الامر کہا، آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہاں خطا کا امکان تھا، وہاں غلطی کا امکان ہے، وہاں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے۔ تو اطاعت ہمیشہ معصوم کی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ غیر معصوم کی اطاعت کریں گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ غلطی کر سکتا ہے، تو اگر اس نے غلطی کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اطاعت کریں گے تو اطاعت میں وہ غلطی بھی شامل ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں آئمہ کے ساتھ تو میں یہ تمثیل دینا، میں مثال دینا بھی میں اپنے لیے غلط سمجھوں گا کہ میں اپنے آئمہ اطہار کے ساتھ اس لفظ کو منسوب کر سکوں، تو یہ لفظ بھی منسوب کرنا، یہ تمثیل دینا بھی میرے نزدیک کفر ہوگا۔ ان کے نوکروں کے ہاں خطا کا امکان کیسے ہوگا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کربلا کے 72 شہداء میں سے کسی ایک میں خطا دکھائیے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ حبیب ابن مظہر میں کیا خطا تھی، آپ مجھے بتائیے کہ مسلم ابن اوسجہ میں کیا خطا تھی۔ تو یہاں تو ماننے والوں کی خطا بھی مورخ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تو سرکار ہر دور میں ہر دور کا ہادی آیا تو ہر دور کے ہادی کے مقابلے پہ ہر دور کا بندوں کا بنایا ہوا بادشاہ اور بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ، ہر دور کے امام کے
सामने बरसरे बेकार था। सिलसिला हदायत चलता चलता रिसालत माब से चलता मौला अमीरुल मोमिनीन से चलता हुआ जब 11वें शहनशाह के दौर पे आया, तो जैसे खुदा ने पहले दिन हदायत के सिलसिले को जब आगे हजरत आदम की सूरत में बढ़ाया था, तो खुदा के अजली तरीन दुश्मन इब्लीस ने कहा था कि मैं तेरे बनाए हुओं के मुकाबले पे अपने बनाए हुए लेके आऊंगा। तो हर दौर में उसने अपने बनाए हुए को अल्लाह के बनाए हुए के मुकाबले पे खड़ा किया। मगर खुदा ने इब्राहिम को भेजा तो उसने सामने नमरूद को खड़ा कर दिया, खुदा ने मूसा को भेजा तो उसने फिरौन को खड़ा कर दिया। हर दौर में वो अपने बनाए हुओं को अल्लाह के बनाए हुओं के मुकाबले पे लाता रहा। अब जिस शहनशाह का हम आज तस्करा करने लगे हैं, इस मेरे मौला को हजरत इमाम नामे नामी इसमें ग्रामी मेरे बादशाह का वही है जो मेरे दूसरे इमाम का नाम, यानी कि दूसरे इमाम उनका नामे नामी इसमें ग्रामी भी हसन, और इस मेरे 11वें शहनशाह का नामे नामी इसमें ग्रामी भी हसन है। लकब मेरे मौला का अस्करी है और 12वें सरकार की निस्बत के साथ कुनियत के साथ इन्हें अबू मोहम्मद भी कहा जाता है। ये मेरे वो इमाम हैं कि अगर हम इनके इसमें मुबारक पे ही गुफ्तगू करेंगे कि मेरे मौला का इसमें मुबारक जो है वो हसन क्यों है, तो उस दौर में जो दूसरे इमाम थे, दूसरे इमाम के बाद भी एक ऐसा इमाम आया था जिसने इनकलाब बर्पा करना था। हर इनकलाब से पहले एक हसन का होना जरूरी है। वो इमाम जब आया जो हसन मुश्तबा था, तो उसके बाद भी एक इमाम आया जिसे हुसैन कहते हैं, जिसने जमाने में करबला का इनकलाब बर्पा कर दिया। तो अब हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दौर, फितनों का दौर, साजिशों का दौर, और सरकार हजरत इमाम हसन अस्करी को सामरा में मेरे मौला मौजूद है। और सामरा फौजी छौनी है जहां पे इनके वालिद मोहतरम सरकार हजरत 10वें शहनशाह मेरे मौला वाका हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को भी वहां पर महसूर किया गया। सरकार हजरत इमाम हसन अस्करी की जिंदगी के जो अयाम हमें तारीख में मिलते हैं, वो हजरत इमाम हसन अस्करी की जिंदगी आइमा की जिंदगी के हवाले से बड़ी मुख्तसर है। यानी कि 28 साल मेरे मौला का मुकम्मल ज़ाहिरी हयात तैयबा है। अब हमें मौला के जो फजाइल लेने हैं वो भी इसी 28 साल में से लेने। इस 28 साल में मेरे मौला ने 4 दौर जो हैं वो असीरी के गुजारे। 4 ऐसे दौर हैं जिसमें मेरे मौला को 3 साल और 11 महीने ये वो हैं जिसमें मेरे मौला को मुसलसल कैद खाने में रखा गया। 3 साल 11 माह यानी कि तकरीबन 4 साल इमाम की कैद है, और 4 साल की इमाम की कैद खाने के बाद जो इमाम की बाकी जिंदगी बचती है, उस बाकी जिंदगी में से एक लंबा अरसा इमाम की नजरबंदी का है, जिसमें हाकम ने इमाम को महसूर किया हुआ था। अब यहाँ सब मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि उम्मत मुसलमान से मेरा एक तालिब इल्माना अंदाज में सवाल है कि जब हमारा हर इमाम हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं करता था, हाकमियत के खिलाफ तख्त और ताज छीनने की कोशिश नहीं करता था, तो फिर हर दौर के हाकम को हर दौर के इमाम से खतरा क्या था? ये मेरा सवाल है। इसी सवाल के जवाब में फिर इमाम की सीरत आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये मेरे वो मौला है जिनकी जिंदगी मुसलसल, यानी कि रखा भी फौजी छावनी के अंदर है सामरा, और सामरा में फौजी छावनी के अंदर रखने के बाद भी इमाम से इतना खतरा है कि इमाम को अपने लश्कर के दरमियान रखने के बाद भी कैद किया जाता है। जब इमाम को रखा ही अपने चारों अतराफ में फौजी थे, तो आखिर हर दौर के मासूम से खतरा क्या था? हर दौर के इमाम से खतरा क्या था? ये हर दौर के इमाम को कैद खाने में क्यों डाल देते थे? तो मैं यहाँ एक जुमला अहले अक्ल और अहले अदब से कहूंगा, ये इमाम को कैद नहीं करते थे, ये किरदार मोहम्मद को कैद करते थे। क्या बात है जी, ये अमर इलाही को मुक़य्यद करने की कोशिश करते थे। इन्हें खबर थी अगर ये हदायत का चिराग जलता रहा तो हमारे मकरू चेहरे पहचाने जाए। ये हर दौर में इमाम को कैद नहीं करते थे, ये किरदार मुस्तफा को लोगों की नजरों से ओझल करते थे।
یہ چاہتے تھے کہ زمانے میں نور ہدایت ظاہر نہ ہو سکے اور صرف ظلمت کا راج رہے. یہ صرف اندھیرا دیکھنا چاہتے تھے. یہ تاریکیوں کے قائل تھے, یہ ظلمتوں کے قائل تھے, یہ اندھیرے کی حکمرانی چاہتے تھے. لیکن انہیں کیا خبر کہ سورج بادل کے پیچھے چھپ بھی جائے تو اپنی روشنی دے دیتا ہے. بے شک. چراغ کو دیوار کے پیچھے بھی جلا دیا جائے تو وہ دیوار پہ اپنا عکس چھوڑ جاتا ہے. کیا بات. امام قید خانے میں بھی ہو تو فضائل دیوار پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں. کیا بات. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار, جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. اب ہر دور میں, اور پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب بھی یہ امام کو قید کرتے تھے, کسی بھی امام کو قید کرتے تھے, تو جب حکومت پہ مشکل بنتی تھی اور دربار سجا ہوا ہوتا تھا تو پھر مدد کے لیے اسی امام کو بلا لیتے. یہ ہے امام کی فضیلت کہ دشمن دربار اپنے لیے سجاتا تھا اور علم کا انقلاب امام برپا کر دیتے تھے. جیسا کہ حضرت امام حسن, نام نامی اس میں گرامی حسن ہے اور لقب میرے مولا کا عسکری ہے. عسکری کے لیے دو طرح کے کتابوں میں بات ملتی ہے کہ فوج اور لشکر کے لیے عسکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عسکری کہا جاتا ہے لشکر والا, فوج والا. جب حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ روایت موجود ہے اور 11ویں شہنشاہ کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ جب ان دونوں شہنشاہوں کو اس دور کے ظالم بادشاہ متوکل نے بلایا تھا اور بلا کے اپنا لشکر دکھانے کی کوشش کی تھی, جہاں اس نے ایک بڑے میدان میں اپنے لشکر کو اکٹھا کیا ہوا تھا کہ تاکہ میرے لشکر کا جاہ و جلال دے کے شاید امامت مروب ہو جائے. تو جب امام کو اپنا لشکر دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے فرزند رسول, میں نے کتنا بڑا لشکر بنا لیا ہے, میرے فوجیوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے, تو آپ کے چند ماننے والے میرے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے پہ کہاں آئیں گے. تو امام نے اسے کہا کہ ذرا آسمان کی طرف نگاہ کر. جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو آسمان میں ایک جگہ بھی ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں پر فرشتوں کا ایک لشکر موجود نہ ہو. ایک ایسا لشکر جو ملائکہ کی صورت میں آسمان پہ جایا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ ہے ہمارا لشکر. تو اس لشکر کی وجہ سے بھی روایات ملتی ہیں کہ امام کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لفظ عسکری کا اضافہ ہوا, یعنی کہ ایک بہت بڑے لشکر والا. سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور تھا, تو یہاں علم اور تبلیغات کے حوالے سے اگر گوشے میں بات کی جائے تو حضرت امام حسن عسکری کی بزم میں شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. تو اسحاق کندی اسلام کا ایک بہت بڑا فلسفی اور دانشور اور ماہر علم نجوم اور فقہ جاننے والا ایک مشہور گزرا. اس نے کیونکہ جب امامت کو ہی چھپا دیا جائے تو بہت سے جاہلوں کو موقع مل جاتا ہے اپنی علمی دھاک جمانے کا. جب امامت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے تو کئی جھوٹے امام اپنی جھوٹی امامت کا دعویٰ لے کے سامنے آ جاتے ہیں. اس نے طے کیا کہ میں قرآن کی وہ آیتیں اکٹھی کروں گا جن میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تضادات ہیں, یعنی کہ ایک آیت کچھ کہتی ہے اور اسی کے تضاد میں دوسری آیت کچھ کہتی ہے. اس نے قرآن کے معاذ اللہ تضادات کو اکٹھا کیا اور تضادات کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے تمام آیتیں اکٹھی کی اور آیتیں اکٹھی کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب کی شکل دے دی. اس میں وہ قرآن کی بہت سی آیات لکھی جس میں آپس میں اس کے نظر کے مطابق آپس میں تضادات ہیں. اسحاق کندی کا ایک شاگرد امام کی خدمت میں آیا اور اس نے امام کی خدمت میں آ کے کہا کہ فرزند رسول, میرے استاد نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں قرآن کی آیات کے تضادات ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس کو اس کتاب سے کیسے منع کیا جائے. اور یقین کیجئے کہ اگر اس کتاب کی تصنیف ہو جاتی, اگر یہ کتاب زمانے میں اور معاشرے میں آ جاتی, تو اس کتاب کے بعد آج تک بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہوتی اور اسی کتاب سے عقیدہ لے کے آج ایک فرقہ بھی وجود میں آ چکا ہوتا. لیکن جب بھی قرآن کے خلاف بات ہوگی, جب بھی توحید کے خلاف بات ہوگی تو امامت میدان میں آ جائے گی. اب امام نے اسحاق کندی کے شاگرد کو کہا کہ امام نے کہا کہ جاؤ اور اپنے استاد کو میرا ایک پیغام دینا.
اس سے جا کے کہنا کہ جو قرآن کی آیات کے معنی تو نے لیے ہیں وہ تو نے اپنے دماغ سے لیے ہیں یا تو نے وہ معنی لیے ہیں جو خدا نے کہے تھے؟ کیا تو قرآن کی آیات کے ان معنی اور مفاہیم کو جانتا ہے کہ جب خدا بیان کر رہا تھا تو اس کا جو مقصد تھا وہ خدا جس معنی کے ساتھ بیان کر رہا تھا کیا تو نے انہی معنیوں کو لیا ہے؟ تو اگر تو نے وہی معنی لیے ہیں تو خدا سے کب ملا تھا؟ تجھے خدا نے کب بتایا تھا؟ تجھ پہ خدا نے کب وحی کی تھی کہ اس آیت میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ تو جب خدا نے تجھے معنی بتائے ہی نہیں اور تو نے اپنے دماغ سے فیصلہ کیا تو پھر تیرے پاس وہ کون سا ایسا خط امتیاز ہے جس سے پتا چلا کہ اللہ کے کہنے کا معنی یہ تھا؟ کیا بات! اسحاق کلبی کے شاگرد حیران ہوا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول یقیناً وہ اس سوال سے لاجواب ہو جائے گا، لیکن میں اپنی درستگی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے کی ہوئی گفتگو اور اللہ کے بتائے ہوئے معنی کو اگر ہم اس انداز میں سمجھیں گے تو ہم میں سے کون یہ دعویٰ کرے گا کہ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے؟ تو خدا نے کس کو معنی بتایا؟ اتنا کہنا تھا، امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ہمیں پہچان، ہم ہیں توحید کے معنی۔ کیا بات ہے! ہم ہیں توحید کے مظاہر، کیا بات! ہم ہیں قرآن کی تفسیر، ہم ہیں قرآن کا ظاہر۔ اتنا کہنا تھا، یہ شاگرد اٹھا اور شاگرد نے جا کے اپنے استاد کی محفل میں بیٹھ کے اگلے دن درس لیتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے آیتوں کے معنی لکھے ہیں یہ آپ کے دماغ نے کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ تو اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ نے آپ سے کب کہا تھا؟ اتنا کہنا تھا، لکھتے ہوئے اسحاق کلبی نے سر کو اٹھایا اور سر کو اٹھا کے کہنے لگا کہ تجھے اسی قرآن کی قسم مجھے بتا یہ جواب تجھے کس نے دیا ہے، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا جواب نہیں۔ اتنا کہنا تھا تو اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ جواب کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا آل محمد کے علاوہ ایسی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہاں میری ملاقات امام حسن عسکری سے ہوئی ہے تو فرزند رسول نے مجھے یہ کہا۔ اس نے کہا فوراً چراغ لے کے آ۔ اس نے چراغ کی لو پہ اپنی پوری کتاب کو جلا دیا۔ آج اگر قرآن پہ تضادات پہ گفتگو نہیں ہو سکی تو اس کا سب سے پہلا کمال میرے اسی 11ویں شہنشاہ پہ ہوتا ہے۔ کیا بات! معتمد عباسی ملعون نے ایک دن ایک سرکش ترین گھوڑے کو دربار میں بلایا، کیونکہ یہ ملعون بادشاہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کچھ بھی ایسا کریں جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کے درمیان امامت کا مذاق اٹھے۔ سرکش ترین گھوڑا لایا گیا جس کی پشت پہ کوئی بھی سوار نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بیٹھ بھی جاتا تھا تو یہ اس کو گراتا اور گرا کے اس کو روند کے اپنے پاؤں میں مار دیتا تھا۔ جب وہ گھوڑا آ گیا قصر کے سین میں تو معتمد عباسی نے کہا کہ بلا کے لاؤ ذرا امام حسن عسکری۔ جب آ گئے تو معتمد ملعون نے کہا کہ ذرا اس گھوڑے کو جا کے پکڑ کر اس کو لجام لگا دیجیے اور سوار ہو کے دکھائیے۔ اب لوگ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ لیکن اس دور میں معرفت امام ہوتی تو امام کا ایسا امتحان کون لیتا؟ ناقص معرفت تھی، اپنے جیسا سمجھنے والوں کی تعداد تھی، لوگ کھڑے منظر دیکھ رہے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ معتمد ملعون نے کہا کہ فرزند رسول بڑھیے نا ذرا، اس گھوڑے کو قابو کیجیے، قربان ہو جاؤں میں اپنے شہنشاہ پہ۔ امام نے وہیں کھڑے کھڑے حکم کیا اور گھوڑا امام کے قدموں پہ آ گیا۔ کیا بات ہے! جو ہی امام کے قدموں پہ آیا تو معتمد نے کہا کہ فرزند رسول آپ گھوڑے کی طرف نہیں بڑھے اور گھوڑا آپ کی طرف آ گیا۔ امام نے کہا اے بدبخت، حجت کی صدا پہ لبیک کہا جاتا ہے، حجت کسی کے لیے آگے نہیں بڑھتی۔ کیا بات ہے! دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ معتمد کہتا ہے اگر پھر آپ لجام بھی لگا دیجئے۔ امام نے لجام لگائی، کہا زین کس دیجئے، امام نے زین رکھی، کہنے کا سوار ہو جائیے۔ امام سوار ہوئے۔ سوار ہونا تھا کہ گھوڑا بجائے
भुदकने के, घोड़ा बजाए भड़कने के, उस घोड़े के बदन में पसीना तारी हो गया। हैबत इमाम से घोड़े के बदन पे पसीना तारी हो गया और उसने थर थर कांपना शुरू किया। कांपते हुए घोड़े को देखा तो मेरा ख्याल है कि वो पसीना उस घोड़े के बदन पे नहीं था, वो खलीफा वक्त के चेहरे पे आ गया था। शर्मिंदगी मोतमद के चेहरे से साफ नजर आ रही थी। इस मलाउन ने जब भरे दरबार में अपने आप को रुसवा होते हुए देखा तो इसने कहा, तुम हाशमी जादू के जरिए हर चीज को काबू कर लेते हो। इमाम ने कहा, बदबख्त, खुद ने कुरान नहीं पढ़ा। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात कदहन, खुदा ने कहा था कसम है अली के तेज दौड़ते हुए घोड़े की। क्या बात। तो खुदा तो हमारे घोड़ों की कसमें खाता है। खुदा तो जिस घोड़े पे हम सवार हो जाएं उसकी इज्जत की कसम खा देता है। इमाम की मुश्किल कुशाई के हवाले से मुझे एक बात याद आ गई कि मेरे शहनशाह मुश्किल कुशा कितने बड़े थे कि इब्ने अयाश नाम का एक मशहूर नगीना तराश जोहरी है और अंगूठियां बनाता है, ये खिदमत इमाम में आया और आके रोना शुरू हो गया। इमाम ने कहा, क्या हुआ? कहने का, मौला गजब हो गया। खलीफा वक्त ने मुझे एक याकूत दिया था तराशने के लिए। मैं अंगूठी बनाने के लिए उसे तराश रहा था कि वो दो टुकड़े हो गया। अब बड़ा कीमती याकूत था और था भी खलीफा का और गया है टूट। तो वो जालिम भी बहुत है और मैं डर इस बात पे रहा हूं कि वो मलाउन कहीं मुझे कत्ल न कर दे। इब्ने अयाश रोता रहा और इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू जा खलीफा के वक्त दरबार में। कहने लगा, फरजंदे रसूल मुझे को हल बताइए। इमाम ने फरमाया, तुझे इमाम कह रहा है कि तू जा। इमाम मुस्कुराए, इब्ने अयाश चल पड़ा और रास्ते में सोचता आ रहा है कि मुझ पे मुसीबत आई थी, इमाम ने हल नहीं बताया और इमाम ने मुझे कहा कि दरबार में जा, हल क्या है, आखिर में क्या करूं। रोते हुए घर पहुंचा तो कासिद आया, दरबार से सिपाही आया। उसने कहा कि तुझे खलीफा वक्त ने दरबार में बुलाया और उसने कहा है कि मेरी अमानत लेके वापस आ। जब खलीफा का बुलावा भी आ गया तो फिर दरबार में जाते हुए फिर ये बारगाह इमामत में और इमाम की बारगाह में आके कहने लगा, मौला अब तो उसने मुझे बुला ही लिया है। इमाम ने फरमाया, अपने मौला पे यकीन रख, अपने इमाम पे यकीन रख। जब इतना कहा तो इब्ने अयाश दरबार में दाखिल हुआ। जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ तो तख्त पे बैठे हुए खलीफा वक्त ने आवाज दी, इब्ने अयाश उस दिन हमने जो तुम्हें यकूत दिया था उसकी अंगूठी बनी है? अभी ये कुछ बोलना चाहता था या खलीफा वक्त ने कहा कि अभी उसे ना बना, ऐसे कर कि उसको काट के दो हिस्सों में तकसीम कर दे, क्योंकि मेरी दोनों बीवियों की ख्वाहिश है कि हम भी यकूत की अंगूठी चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसी में से दो अंगूठियां बन जाए। इब्ने अयाश एक लम्हे के लिए मुतमईन हुआ और फौरन जब दोबारा बारगाह इमाम में आया तो इमाम मुस्कुरा रहे थे। इब्ने अयाश कदमों में गिरा तो इमाम का जुमला बड़ा कमाल है। इस जुमले से आज भी घबराई हुई उम्मत के लिए बहुत बड़ी हिदायत है। इमाम ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए दुआ नहीं की थी, इमाम की मुस्कुराहट ही बलाओं को टाल देती। क्या बात। इमाम ने फरमाया कि अगर तू अपने इमाम पे यकीन रखता और तू मेरी बारगाह में आए बगैर भी अपने इमाम पे यकीन रखता तो हम तुम्हें दुश्मन से बचा लेते। आज भी मेरे वालिउल असर शहनशाह का फरमाने ज़िशान है, मौला फरमाते हैं कि अगर हम अपने मानने वालों से एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरें उठा लें तो ये लोग तुम्हें दरिंदों की तरह खा लें। अब इस इमाम को बार बार जिंदान में कैद क्यों किया जाता था? इसलिए कि उस दौर के बादशाह के पास भी हजारों हदीसें मौजूद थी कि अब जो भी आएगा इसके बाद वो आखिरी होगा और वो 12वां होगा। इस इमाम पे जुल्म करने की असल वजह 12वें इमाम का रास्ता रोकना था। मैं फिर दोबारा लफ्ज कहूंगा, इस इमाम पे हर दौर की हुकूमत का रुकावटें डालना, इस इमाम को नजरबंद करना, इस इमाम पे जुल्म करना असल में 12वें आका के रास्ते को रोकना था। इमाम को घर में नहीं रखा जाता था,
امام کو قید خانے میں رکھا جاتا تھا کہ فرض امام گھر میں رہ رہے ہیں، امام قید خانے میں رہے تاکہ نسل امامت منقطع ہو جائے. لیکن اس بدبخت کو نہیں پتا تھا یہ انا اعطینا کل کوثر کے مصداق ہے. یہاں مرد البحرین یلتقیان کی منزل ہے. یہاں وعدہ پروردگار، حکم پروردگار جب ظاہر ہوتا ہے تو یہ ماؤں کے شکموں میں نہیں، یہ ماؤں کی گود میں نازل ہوتے ہیں. اب اس نے مکمل کوشش کی ہوئی تھی قید خانے میں رکھے، ہر طریقے سے قید خانے میں رکھے. اب میں نے جیسے جملہ پہلے کہا تھا کہ ان کی بدبختی کا عالم یہ تھا کہ یہ امام کو قید خانے میں رکھتے تھے، لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے. لیکن جب وقت ایسا آتا تھا کہ جب گھبرا جاتے تھے تو پھر اسی امام کو قید خانے سے بلاتے تھے. اب مصیبت ایک آن پڑی، مصیبت یہ آن پڑی کہ ایک عیسائی راہب تھا، وہ ایک بستی سے نکلا، اور وہ بستی سے نکلتا تھا جہاں جاتا تھا. اس دور میں لوگوں کو بارش کی بڑی ضرورت ہوتی تھی، خشک سالی تھی، قحط کا دور تھا. وہ جس بستی میں جاتا وہاں ڈیرا لگاتا، وہاں رک جاتا، لوگوں کو کہتا کہ مجھے بتاؤ تمہاری طلب کیا ہے. اس دور میں لوگوں کی طلب یہی ہوتی تھی. وہ دعا کرتا، بارش نازل ہو جاتی. جہاں بارش نازل ہو جاتی تو لوگ اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں آ رہے تھے. اب خلیفہ کو اسلام کے چھوڑنے کا خطرہ نہیں تھا. یہ بات میں یہاں بتا دوں، اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ لوگ اسلام کیوں چھوڑ رہے ہیں. اس سے یہ خطرہ تھا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، تو جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو پھر میں خلیفہ کس کا. تو میری طاقت کمزور ہو رہی ہے، میرا اقتدار کمزور ہو رہا ہے، میرا لشکر کمزور. وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے امام کو قید خانے سے بلا کے سرکار حضرت امام حسن عسکری سے کہنے لگا فرزند رسول دنیا عیسائیت کی طرف جا رہی ہے، لفظ پہ زندگی قربان کر دوں گا. اور اس لفظ کو سمجھا تو سمجھو کہ آپ نے پوری اس گفتگو کو سمجھ لیا. اس نے دربار میں بلا کے امام حسن عسکری سے ڈرتے ہوئے اور ہچکچاہٹ میں کہا فرزند رسول لوگ اسلام چھوڑ کے کافر ہو رہے ہیں. امام نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، کافر تو تب ہی ہو گئے تھے جب غدیر میں علی کو چھوڑ گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری، یا اللہ کافر تو تب ہو گئے تھے محمد محمد جب مدائن میں میرے جد امام حسن کو چھوڑ گئے تھے. کافر تو تب ہو گئے تھے جب کربلا میں حسین کو چھوڑ گئے تھے. کافر تو تب ہو گئے تھے جب علی زین العابدین کا ساتھ نہیں دیا تھا. کافر تو تب ہو گئے. امام نے گفتگو شروع کی. امام نے فرمایا کافر ہوئے نہیں، اب ظاہر ہو رہے ہیں، کم معرفت کی وجہ سے، کم عقیدے کی وجہ سے. اس طرح سے گردن کو چکا کے حجت الہی کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری. امام نے فرمایا کہ ہم زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن ہم قیام ہمیشہ کرتے ہیں شیطانی طاقتوں کے بارے میں. اب ہمیں خبر ہے کہ وہ جو راہب ہے وہ الہی نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں الہی نظام کے نمائندے، ہم اسے خدا کا نظام برباد نہیں کرنے دیں گے. امام نے فرمایا لیکن اس کی ایک شرط ہے، جب وہ راہب تمہارے شہر میں پہنچے تو اسے ایک میدان میں اکٹھا کرو، اور میدان میں صرف وہ راہب نہ ہو، میدان میں پورے کے پورے علاقے کے مسلمانوں کو اکٹھا کرو. اب اس نے اعلان کروا دیا، منادی ہو گئی کہ صبح جس نے راہب کا معجزہ دیکھنا ہو وہ فلاں میدان میں آ جائے. میدان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، میدان میں رش ہو گیا، اکثریت ہو گئی. اب یہاں شاہ صاحب میں آپ کی محبت کے لیے پھر اگلا جملہ کہوں گا. یہ میدان سجا نہیں، سجوایا گیا تھا. یہ میدان تھا حسن عسکری کی غدیر بننے والا. یہاں ہونے لگی تھی مولا کی امامت کا عملی اظہار. یعنی کہ دشمن نے، دیکھیں میں پھر بات کو وہاں لے آیا ہوں، دشمن قید خانے میں زندان میں بٹھایا ہوا تھا، اور اللہ کا نظام کیسا تھا کہ وہ جو دشمن زندان میں بٹھا رہا تھا وہی عوام کو اکٹھا کر رہا ہے. جیو قبلہ، کیا بات. عوام اکٹھی ہو گئی، راہب کو کھڑا کر لیا گیا اور امام کو
بلایا گیا. جب امام آئے تو امام نے فرمایا کہ اس راہب کی انگلیوں کے درمیان سے ایک چیز ہے وہ نکال کے لاؤ. تو سپاہی گئے, انہوں نے انگلیوں کے درمیان سے جب اس چیز کو نکالا تو وہ ایک ہڈی تھی. فرزند رسول یہ کیا؟ فرمایا یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی ہڈی ہے. اس کی دعا کی وجہ سے نہیں, جب یہ ہاتھوں میں اس ہڈی کو رکھتا ہے تو اس ہڈی کی وجہ سے دعا قبول ہوتی. یہ واقعہ نہیں تھا, یہ واقعہ کتابوں میں یہ واقعہ ہے, تو اسے واقعہ سمجھ کے نہیں, اسے عقیدہ سمجھ کے سن. بنی اسرائیل کے نبی کی ہڈی راہب کے ہاتھ میں ہو تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. حسین کی کربلا کی خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں ہو تو خدا دعا قبول کیسے نہیں کرے؟ کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی. زبان پہ اسماء حسنہ کا ورد ہو, آل محمد کا وسیلہ ہو, تو اگر خدا بنی اسرائیل کے نبی کی ہڈی کے وسیلے کو قبول کر لیتا ہے تو خدا اپنے ہی مظہر کو قبول کیوں نہیں کرے؟ امام نے فرمایا اس کے ہاتھ سے ہڈی نکال دو. جب ہڈی نکل آئی تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول, امام نے کہا اسے کو دعا کرے. دعا کی تو بادل نہ آیا. امام نے فرمایا یہ اس کا کمال نہیں تھا, یہ اس کی اس ہڈی کی وجہ سے. تو دیکھا فرزند رسول. اب امام نے 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد امام نے ہاتھ اٹھائے, بادل آئے. اب لفظ امام سنیے گا. جو ہی کالے بادل, سیاہ بادل آئے تو لوگوں نے بادل کی طرف دیکھا. امام نے کہا مطمئن کھڑے رہو, یہاں نہیں, یہ بغداد میں برسے گا. تھوڑی دیر بعد پھر سیاہ بادل آئے. امام نے کہا رک جاؤ, یہ یہاں نہیں, یہ فلاں شہر میں برسے گا. اگلا بادل آئے. امام نے کہا یہ وہاں نہیں, وہاں برسے گا. لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ راہب تو دعا کرتا تھا اور صرف بادل بلاتا تھا, اور امام حسن عسکری میدان میں ہزاروں کے ہجوم میں اپنی انگلی کے ساتھ بادلوں کو چلا رہے تھے. کیا بات ہے جیو قبلہ. یہ ہوتا ہے اپنی امامت کے اختیار دکھانے کا عملی مظاہرہ. جو نبی کی ہڈی ہاتھ میں رکھ کے اللہ سے دعا منگوا کے بارش منگوائے وہ اور تھے, اور جو زمین پہ انگلیوں سے کائنات کا نظام چلائے وہ امام بالا کون. کیا بات ہے. امام نے انگلیوں کے ساتھ بادلوں کو چلایا, یہاں برسو, وہاں برسو, وہاں برسو, وہاں برسو. امام نے کہا مطمئن ہو کے کھڑے رہو, یہاں ابھی بوند بھی نہیں گرے گی. بارش تب تک نہیں ہوگی جب تک تم میں سے آخری بشر بھی اپنے گھر تک نہیں پہنچ جاتا. یہ ہے طاقت امام, یہ ہے اختیارات امام. یہ وہ امام تھے جنہوں نے 28 سال کے سن مبارک میں مسلسل دنیا کو انقلابات دکھائے. اس امام کی سیرت کا اگلا گوشہ یہ ہے کہ اس امام نے 12ویں شہنشاہ کی حفاظت کے وہ خاطر خواہ انتظام کیے, وہ خاطر خواہ انتظامات کیے, کیونکہ امام کی زندگی میں ولی العصر زمانے میں ظہور فرما چکے تھے. حجت خدا کا جو پہلا محافظ تھا وہ میرا 11واں شہنشاہ تھا. میں ایک لفظ کہوں گا اس امام کی بارگاہ میں, اور یہ میرا مولا میرا آقا میرے اس لفظ کو قبول فرمائے, یہ ولی العصر کے ابو طالب تھے. کیا بات ہے جیو قبلہ. جیسے اس ابو طالب نے مشکلات میں اس محمد کو پالا تھا, اس ابو طالب نے اس مشکلات میں اس کو